یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54، 55 اور 56 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ عن قریب ایسی قوم کو لائے گا کہ اللہ ان سے محبت رکھے گا اور وہ اللہ سے محبت رکھیں گے۔ نرم دل ہیں مسلمانوں پر اور زبردست ہیں کافروں پر، جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ڈرتے نہیں کسی کے الزام سے۔ یہ فضل ہے اللہ کا، جسے چاہے عطا کرے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تمہارا رفیق تو وہی اللہ ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ایمان والے ہیں، جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور عاجزی کرنے والے ہیں، اور جو کوئی دوست رکھے اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو تو اللہ کی جماعت وہی سب پر غالب ہے۔ خطاب اہل ایمان کو ان آیات کے اندر فرمایا گیا، اور اس سے پچھلی آیات کے اندر بھی یہ فرمایا گیا تھا کہ یہود و نصارہ کو، کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ، تو جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ میں خصوصی طور پر اہل ایمان کو خطاب کیا کہ اگر تم اس چیز سے باز نہ آئے، یعنی یہود و نصارہ اور کفار سے دوستی، قلبی دوستی، موالات ان کے ساتھ تم نے قائم رکھے، تو اس بات کا امکان ہے کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، اور مرتد جس کو ہو جانا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ دین اسلام کا غلبہ کوئی تمہارے مسلمان ہونے پر یا تمہارے اسلام قبول کرنے پر نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کو اللہ رب العزت نے غالب کرنا ہی ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا ہے۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا اور دوبارہ اپنے پرانے باطل دین پر چلا جائے گا، تو اللہ تمہاری جگہ پر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جس سے اللہ محبت رکھتا ہوگا اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے۔
یعنی اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں کہ وہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ وہ چاہیں تو پرندوں سے کام لے لیں، وہ چاہیں تو کسی اور مخلوق سے کام لے لیں۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ ایک ایسی قوم اللہ تعالیٰ لے آئے گا تمہاری جگہ اگر تم دین سے پھر گئے۔ پہلی صفت یہ بیان کی کہ اللہ بھی ان سے محبت رکھتا ہوگا اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں، دونوں جز، اللہ کا محبوب بنا لینا اس قوم کو، اور اس قوم کا اللہ سے محبت کرنا۔ تو فرمائی دو چیزیں اس کے اندر فرمائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ تو ان سے اس لیے محبت کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہوں گے۔ قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، جس میں فرمایا گیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کسی کو اگر یہ چاہیے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا محور بنانا ہوگا، اور اتباع سنت کے راستے سے اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ اگلی صفت یہ بیان کی اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے لیے وہ بہت نرم ہوں گے، یعنی ان کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے کہ باوجود اس کے کہ اختلافات مومنین میں بھی ہوں گے، لیکن شدت نہیں ہوگی ان اختلافات میں، بلکہ اپنے حق پر ہونے کے باوجود وہ اپنا حق جو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی سخت دل نہیں ہوتا، اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ اور فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس کو جنت کے وسط میں ایک محل لے کر دوں گا۔ تو اس لیے اکثر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ حق پر تھے اپنا حق چھوڑ دیا۔ تو اذلۃ علی المؤمنین، اہل ایمان کے لیے وہ نرم گوشہ رکھنے والے ہوں گے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے اس کا یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ حقوق العباد کو پورا کرنے والے ہوں گے، صلہ رحمی کرنے والے ہوں گے، اور یہ بھی نرمی، دل کی نرمی کی دلیل ہے۔ اعزۃ علی الکافرین، اگلی صفت کہ کفار کے لیے وہ سخت ہوں گے اور ان پر شدید ہوں گے۔ اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، لیکن کفار پر شدید، چونکہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے وہ کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اگلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی جہاد کا لفظ آیا ہے وہاں یا تو فی سبیل اللہ یا فی اللہ کا لفظ، یعنی اللہ ہی کے لیے یہ جہاد کا عمل، جہاد جیسا عظیم عمل، یہ اللہ کی رضا اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہی ہوگا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، فرمایا اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور یہ صفت بھی اس لیے بیان فرمائی کہ عام طور پر انسان بہت سی قربانیاں اور بہت سی تکلیفیں جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اپنوں کے طعنے سننے کے لیے اس کے اندر برداشت نہیں رہتی۔ تو اس لیے ایسی یہ مخلوق ہوگی، ایسی قوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوگی، اور جو اس معاملے میں انہیں لان تان کرے گا، تانا دے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گی۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہوگا، کوئی شخص اپنی ذاتی محنت سے یہ صفات حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا فضل ان کے ساتھ شامل نہ ہو۔ پھر اہل ایمان ہی کو خطاب میں اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ تمہارے دوست اللہ اور اس کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں،
اور وہ ایمان والے کون ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں۔ راکعون کا ایک معنی رکوع کرنے والا بھی ہوتا ہے، تو پیچھے یقیمون الصلاۃ کا لفظ آ گیا، نماز قائم کرتے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا راکعون سے مراد یہاں یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ نماز تو یہود و نصارہ بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کی نماز کے اندر رکوع نہیں ہوا کرتا تھا۔ اہل اسلام مومنین کے لیے جو نماز مقرر کی گئی اس میں رکوع ہوتا ہے، اور وہ عاجزی اور انکساری، اور مسلمانوں کی نماز کو یہود و نصارہ کی نماز سے امتیاز کرنے کے لیے یہ رکوع رکھا گیا ہے۔ پھر فرمایا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل ایمان کو دوست رکھے گا تو بہرحال یہی سب پر غالب آنے والے ہیں، اور حالات نے، تاریخ نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب متفق ہو کر کفر کے ساتھ ٹکرائے تو کفر کی طاقتیں پاش پاش ہو گئیں، اور غلبہ بہرحال اہل ایمان ہی کا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب، فرمایا گیا کہ دین سے پھر جانے والے یعنی مرتد ہو جانے والے کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے۔ مرتد ہو جانا یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دینا، چاہے وہ عملی طور پر ہو یا قولی طور پر ہو، بہرحال دین سے ہٹ جانا، اس کو مرتد ہونا یا ارتداد کہا جاتا ہے۔ شریعت اسلامی میں اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر اسلام کو دوبارہ پیش کیا جائے گا، اور اگر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے تو فبیہا، اور اگر قبول نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہاں جو ارتداد کا معنی بیان کیا گیا ہے اس میں یہ فرمایا گیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دین اسلام کا غلبہ یا نشر و اشاعت ان کی وجہ سے ہے، بلکہ اگر سب کے سب بھی مرتد ہو جائیں تب بھی دین اسلام کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، اور سب کے سب دین پر آ جاتے ہیں تو دین اسلام کی اشاعت میں جو ایک فائدہ ہوگا وہ ان کو خود بھی ہوگا کہ اس کا ثواب اور اجر انہیں خود بھی ملے گا۔ تو بہرحال مرتد کی سزا قتل شریعت اسلامی میں رکھی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔